السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ایمن وائس۔ اور تمام ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے ایمن وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں اور لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ جو لوگ مجھ سے اپنی زندگی پر بیتے ہارر واقعات شیئر کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ ایمن وائس شو ہو رہا ہوگا، تو آپ لوگ مجھے وہاں ڈی ایم کر سکتے ہیں اور اپنی سٹوریز سینڈ کر سکتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک ملک کا بادشاہ بہت ہی ایماندار، بہادر اور رحم دل انسان تھا۔ وہ اپنی رعایا کا بہت خیال رکھتا تھا۔ بادشاہ کی ملکہ بھی بہت اچھی خاتون تھی۔ ملکہ ایک غریب لکڑہارے کی بیٹی تھی۔ ایک دن بادشاہ شکار کھیلتے ہوئے جنگل میں بہت دور تک نکل گیا اور اچانک موسم بھی خراب ہو گیا۔ آندھی طوفان کی وجہ سے کسی کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ سب سپاہی اور ساتھی بچھڑ گئے تھے۔ جیسے جیسے شام کے سائے پھیلتے گئے، بادشاہ کو واپسی کی فکر لاحق ہونے لگی، لیکن بادشاہ راستہ بھٹک گیا تھا۔ بادشاہ اب واپس نہیں جا سکتا تھا، لیکن جنگل جنگلی جانوروں سے بھرا ہوا تھا۔ جنگل میں بھی رات نہیں بتائی جا سکتی تھی، اس لیے بادشاہ کوئی محفوظ پناہ گاہ تلاش کرنے لگا۔ چلتے چلتے اس کو ایک جگہ دھواں سا نظر آیا، تو آگے جا کے کیا دیکھتا ہے کہ یہاں تو ایک چھوٹا سا جھونپڑی ہے۔ نیک دل بادشاہ نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے ایک بوڑھا کھانستا ہوا آیا۔ بادشاہ نے بتایا، میں مسافر ہوں اور راستہ بھٹک گیا ہوں، تو اب باہر موسم کی خرابی کی وجہ سے پناہ گاہ کی ضرورت ہے۔ بوڑھا آدمی بادشاہ کو اندر لے آیا۔ اس کی ایک نوجوان خوبصورت بیٹی بھی تھی۔ وہ دونوں باپ بیٹی یہاں جنگل میں ہی رہتے تھے، اور بوڑھا لکڑیاں کاٹ کر شہر بیچ کر گزارا کرتا تھا۔ بادشاہ کے لیے لڑکی نے بہت اچھا کھانا تیار کر کے دیا۔ کھانا سادہ تھا پر بہت مزے کا بنا ہوا تھا۔ پھر اس کے لیے ایک اچھا آرام دہ بستر بنا کے دیا۔ بوڑھے اور اس کی بیٹی نے اس کا بہت اچھا خیال رکھا۔ صبح بادشاہ اپنے محل تو واپس آ گیا، مگر اس سے بوڑھے لکڑہارے کی خوبصورت اور نیک بیٹی بہت یاد آئی، جس نے اسے ایک پردیسی مسافر سمجھ کر اس کا بہت اچھے سے خیال رکھا۔ بادشاہ کی شادی اس کے اپنے چچا کی بیٹی سے ہوئی تھی، پر وہ لڑکی بہت مغرور اور چالاک تھی۔ پھر ایک دن شہزادے نے تیتر شکار کیے اور وزیر زادے کو دیے کہ ان کو اچھے سے صاف کر کے بھون کے لاؤ۔ خود شہزادہ ایک گھنے پیڑ کے نیچے آرام کرنے لگا۔ وزیر زادے نے تیتر صاف کر کے ساتھ لائے مشکیزے سے دھوئے اور تھوڑا دور آگ جلا کر بھوننے لگا۔ اس کی نظر سامنے جھونپڑی پہ پڑی، جہاں ایک نہایت حسین و جمیل لڑکی کھڑی تھی۔ وزیر زادے کو حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ وزیر زادہ بھی حیران ہوا کہ جنگل میں اتنی خوبصورت لڑکی کیسے آ گئی۔ وہ اٹھ کر اس کے پاس پوچھنے آیا اور لڑکی سے اپنا تعارف کروایا۔ اپنا تعارف کروا کے پوچھنے لگا۔ اتنے میں انہیں جلنے کی بو آئی۔ وزیر زادہ بھاگ کر واپس آیا، پر تب تک تیتر جل چکا تھا۔ وزیر زادہ بہت پریشان ہوا تو لڑکی نے کہا، ہٹو، میں تم کو بھون کر دیتی ہوں۔ پھر اس لڑکی نے اسے تیتر بھون کر دے دیا۔ شہزادہ کافی دیر سے انتظار کر رہا تھا کہ وزیر زادے نے اتنی دیر کیوں کر دی، پہلے تو بڑی جلدی بھون لیا کرتا تھا۔ وزیر زادہ جب بھونتے ہوئے تیتر لے کر واپس آیا اور شہزادے نے کھایا تو شہزادہ حیران ہو کے وزیر زادے سے پوچھنے لگا کہ آج تم نے اتنے مزیدار تیتر کیسے بھون لیا؟
آج سے پہلے تو تیرے ہاتھ میں یہ لذت نہیں تھی؟ تب وزیر زادے نے اسے بتایا کہ یہاں سے تھوڑا آگے ایک جھونپڑی ہے جس میں ایک حسین لڑکی رہتی ہے۔ اس نے بھون کے دیا تھا کیونکہ میں تو اسے دیکھتا ہی رہ گیا اور میرے بھوننے میں ہی تیتر جل گیا۔ ادھر چھوٹی شہزادی واپس جھونپڑی میں آئی۔ وہ جنگل کی دوسری طرف ندی پہ کپڑے دھونے گئی ہوئی تھی تو بڑی بہن نے اسے وزیر زادے کے آنے کا سارا قصہ سنایا کہ کیسے وہ مجھے دیکھتا رہا اور اس کے لائے ہوئے تیتر جل گئے۔ تب چھوٹی نے بڑی بہن سے کہا کہ دیکھنا وہ اب شہزادے کو لے کر واپس آئے گا اور تم اتنی حسین ہو کہ شہزادہ تم کو پسند کر کے لے جائے گا۔ تم شہزادے کے ساتھ چلی جانا اور شادی کر لینا، میرا نہ بتانا۔ بڑی شہزادی نے ساری بات سن کر انکار کر دیا کہ نہیں، میں تم کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ لیکن چھوٹی نہ مانی۔ اس نے کہا کہ میں بھی تمہارے پیچھے آؤں گی، پر ہمارا رشتہ دنیا کے سامنے نہیں آئے گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ باہر گئی اور جب واپس آئی تو اس کے پاس بہت سے چھوٹے چھوٹے سفید پھول تھے۔ وہ اس نے بہن کو دیتے ہوئے کہا کہ جب شہزادہ تم کو لے کر جائے تو تم تمام رستے یہ پھول ایک ایک کر کے گراتی جانا، اس طرح میں تم تک پہنچ جاؤں گی۔ ساری بات سمجھا کر چھوٹی جھونپڑی سے نکل کر ایک درخت کی اوٹ میں سو گئی۔ اتنے میں شہزادہ وزیر زادے کے ساتھ آ گیا۔ جیسے ہی اس کی نظر بڑی شہزادی پر پڑی وہ اس پر فدا ہو گیا۔ شہزادے نے پوچھا وہ اس جنگل میں تنہا کیا کر رہی ہے؟ تو شہزادی نے چھوٹی شہزادی کے سمجھائے ہوئی باتیں بتانے لگی کہ یہاں میں اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتی تھی۔ ماں گزر گئی، باپ لکڑہارا تھا، جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر شہر میں بیچ کر گزر بسر کرتے تھے۔ کچھ دن پہلے ہی باپ بھی دنیا سے چل بسا۔ اب دنیا میں میرا کوئی نہیں، اس لیے اکیلی رہتی ہوں۔ شہزادے نے جب یہ سنا تو اس نے فوراً شادی کی پیشکش کی اور اسے ساتھ چلنے کو کہا تو شہزادی چلنے کو تیار ہو گئی۔ شہزادی نے ایک گھڑی لی جس میں سفید پھول تھے۔ شہزادے نے شہزادی کو اپنے ساتھ گھوڑے پر سوار کیا اور چل دیا۔ بڑی شہزادی ایک ایک کر کے پھول گراتی رہی۔ ادھر چھوٹی شہزادی درخت کی اوٹ سے نکلی اور سفید پھولوں کے پیچھے چلنے لگی۔ شہزادہ شہزادی سمیت محل میں پہنچا اور سیدھا بادشاہ اور ملکہ کے پاس آیا اور ان کو شہزادی کی ساری کہانی سنائی اور بتایا کہ وہ شہزادی سے دوسری شادی کرنا چاہتا ہے۔ شہزادے کی پہلی بیوی اس کی خالہ کی بیٹی تھی اور جب ان ماں بیٹی کو پتہ چلا تو ان کو غصہ تو بہت آیا، پر شہزادے کی بیوی جانتی تھی کہ شہزادہ جس کام کی ٹھان لے وہ کر کے ہی رہتا ہے، اس لیے اس نے بظاہر بے حد خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ کتنا اچھا لگے گا کہ شہزادے کی پھر سے شادی ہوگی اور ہم سوکنے نہیں بلکہ بہنیں بن کر رہیں گے۔ جب یہ خوشی سے اجازت دے رہی تھی تو باقی کسی کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا۔ یوں دھوم دھام سے شادی ہو گئی۔ چھوٹی شہزادی پھول چنتے چنتے 2 دن بعد شہر میں داخل ہوئی تو شہر میں جشن کا سما تھا۔ اس نے ایک بوڑھی عورت سے پوچھا، اماں کیا بات ہے، ہر طرف رونق لگی ہوئی ہے؟ تو بوڑھی نے بتایا کہ ہمارے شہزادے کو جنگل سے ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی ملی اور شہزادہ اس سے شادی کرنے لگا ہے، اس لیے سارا شہر تیاری کر رہا ہے۔ لڑکی نے بوڑھی سے پوچھا کہ کیا مجھے یہاں کام مل سکتا ہے؟ میں گاؤں سے آئی ہوں، میں اکیلی رہتی ہوں، میرا کوئی نہیں اور رہنے کی جگہ بھی نہیں ہے۔ تو بوڑھی عورت کہنے لگی کہ ہاں، آج کل محل میں بہت کام ہے، میں بھی وہاں ہی جا رہی ہوں۔ بوڑھی عورت کی ایک بیٹی تھی جو کچھ دن پہلے ہی بیمار ہو کر مر گئی تھی۔ اس نے چھوٹی شہزادی سے کہا کہ تم میری بیٹی بن کے میرے پاس رہ لو۔ بوڑھی عورت جوانی میں محل میں نوکرانی تھی، اب بڑھاپے کی وجہ سے کام چھوڑا ہوا تھا۔ شہزادی نے کہا کہ ٹھیک ہے، پر اماں میں کام کرنا چاہتی ہوں، کیا تم مجھے محل میں کام دلا سکتی ہو؟ بوڑھی عورت شہزادی کو لے کر محل کی طرف چل دی جہاں ہر طرف شادیانے بج رہے تھے۔ بوڑھی اماں اس کو لے کر جب محل میں پہنچی تو سامنے سے شہزادے کی پہلی بیوی آ رہی تھی۔
बूढ़ी अम्मा ने तस्लीम बचाते हुए बताया, ये मेरी भांजी है, आज ही गांव से आई है, ये अकेली है बिल्कुल, इसका कोई नहीं, इसको महल में काम पे रख लें। पहली बेगम ने कुछ देर छोटी शहजादी को देखते हुए कुछ सोचा, फिर इसे लिए अपने कमरे में आ गई और कहने लगी, यहाँ महल में सब कनीज़े मलका की ताबेदार हैं, मैं किसी को भी नहीं खरीद सकती। तुम अगर यहाँ मेरे लिए काम करो, जैसा मैं कहूँ वैसा करो, तो मैं तुमको बहुत सारा जेवर पैसा दूंगी। छोटी शहजादी जान चुकी थी कि ये शहजादे की पहली बीवी है। दूसरा, इसकी बातों से भी इसे साजिश की बू आने लगी थी, इसलिए जल्दी से बोली, हाँ जी मलका साहिबा, मैं आपकी हर बात मानूंगी। इस पर वो मुस्कुराते हुए बोली, मैं अभी मलका नहीं, इसकी बहू हूँ, अभी शहजादा बादशाह नहीं बना। इस पर अक्लमंद शहजादी ने कहा कि आपका इकबाल बुलंद हो, अल्लाह ने चाहा तो आप बहुत जल्द मलका भी बन जाओगी। जिस पर पहली बीवी कहने लगी कि तुम बहुत काम की चीज़ हो, बस तुम आज से ही इस महल में मेरे कहने के मुताबिक चलना। इस पर अक्लमंद शहजादी कहने लगी, जी जी बिल्कुल, आप मुझे ज़बरदस्त पाएंगी। शहजादी की पहली बीवी इसलिए बड़ी शहजादी के कमरे में आई और इससे कहने लगी, ये आज से तुम्हारी कनीज़ है, तुमको जो भी काम हो इससे करवा लिया करना। इस पहर जब शहजादी ने छोटी शहजादी को देखा तो बहुत खुश हुई और जल्दी से पहली बीवी का हाथ थामते हुए बोली, आप कितनी अच्छी हैं। शहजादी की पहली बीवी कहने लगी, महल में बहुत काम है, मैं ज़रा वो देखाऊं। इसके जाते ही दोनों बहनें एक दूसरे के गले लगीं। छोटी ने बड़ी को नहीं बताया कि यहाँ महल में इससे असल में क्या काम लिया जाएगा। शहजादी की शादी हो गई, सब बहुत खुश थे सिवाय शहजादे की पहली बीवी के। छोटी शहजादी सारा दिन इसके आसपास रहती और वो दोनों मिलकर सोचती रहती कि कैसे दूसरी बीवी से छुटकारा हासिल किया जाए। थोड़े दिन बाद बड़ी शहजादी उम्मीद से हो गई और खबर बड़ी बीवी के लिए कयामत से कम नहीं थी, क्योंकि वो अब तक शहजादे को औलाद नहीं दे सकी थी। मलका, बादशाह और शहजादा बहुत खुश थे, इसलिए शहजादी का खास ख्याल रखा जाने लगा। इधर पहली बीवी छोटी शहजादी के साथ मिलकर सोचने लगी कि क्या किया जाए। छोटी शहजादी बहुत परेशान रहने लगी। इसने बड़ी बहन से कहा कि यहाँ से कहीं दूर चली जाओ। अब छोटी शहजादी इसको ये भी नहीं बता सकती थी कि शहजादे की बड़ी बीवी इससे कितना जलती है। वो अगर बता भी देती तो किसी ने यकीन नहीं करना था, क्योंकि बड़ी बीवी सबके सामने बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी। छोटी बीवी का छोटी बहन की बात सुनकर बड़ी बोली कि सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं, तुम्हें मैंने इस वक्त कहा था कि साथ चलो, पर तुम नहीं मानी और कहा कि अपना और मेरा रिश्ता सबसे छुपा के रखना। तुम अगर अभी कहो तो मैं शहजादे को बता देती हूँ कि तुम मेरी बहन हो। पर अक्लमंद शहजादी जानती थी अब बताने का मतलब था कि शहजादियाँ झूठी हैं और इन्होंने जानबूझकर अपना रिश्ता बनाया। शायद ये दोनों बहनें किसी साजिश के लिए महल में आई हैं, इसलिए छोटी ने सख्ती से बड़ी बहन को मना कर दिया कि वो किसी को कुछ न बताए। विलादत का वक्त करीब आया तो शहजादे की पहली बीवी ने दाई और छोटी शहजादी को बहुत से पैसे दिए कि जैसे ही बच्चा पैदा हो तुम बच्चे को उठा के मार देना और इसकी जगह बिल्ली का बच्चा रख देना। छोटी शहजादी ने कहा, ये काम मैं बहुत आसानी से करूँगी। चुनाचा जैसे ही बच्चा पैदा हुआ तो बड़ी शहजादी की बेहोशी में दाई ने बच्चा छोटी शहजादी को दिया कि जाके इसको मार दो और इसकी जगह बिल्ली का बच्चा रख दिया। छोटी शहजादी जल्दी से बच्चे को कपड़े में लपेटकर पिछले दरवाजे से घर आई और बूढ़ी अम्मा से कहा, अम्मा ये बच्चा मेरी बहन का बच्चा है, इसका किसी से जिक्र मत करना, इसको बकरी का दूध पिलाओ, मैं शाम को आकर इसको संभालती हूँ। बूढ़ी अम्मा ने कोई सवाल नहीं किया क्योंकि छोटी शहजादी जल्दी में थी और बच्चा रख लिया। शहजादी जब वापस महल में आई तो वहाँ अजीब सूरत हाल थी। दाई ने सबको बताया कि शहजादी ने इंसान के बजाय बिल्ली के बच्चे को जन्म दिया है। सब बहुत अफसरदा और हैरान थे।
شہزادی رو رہی تھی اور کہتی جا رہی تھی کہ یہ جھوٹ ہے، پر کوئی بھی اس سے بات نہیں کر رہا تھا۔ چھوٹی شہزادی نے ایک بار پھر بڑی بہن سے بولا کہ وہ میرے ساتھ چلے، محل والوں کو چھوڑ کر اپنی دنیا بساتے ہیں، پر وہ نہ مانی۔ کہنے لگی وہ شہزادے سے بے پناہ محبت کرتی ہے، اس لیے وہ شہزادے کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائے گی۔ چھوٹی شہزادی روتے ہوئے گھر آئی اور بوڑھی اماں کو سارا قصہ سنایا۔ اس پر اماں بولی کہ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو، تم اور میں اس بچے کو اچھی سی پرورش کریں گے، جب وقت آیا تو خود ہی سب اچھا ہو جائے گا۔ وقت گزرنے لگا، اس دوران بادشاہ کی طبیعت خراب ہوئی اور وہ صحت مند نہ ہو سکا اور اس کی وفات ہو گئی۔ اب شہزادے کو بادشاہ بنا دیا گیا۔ شہزادے کی ماں شوہر کی وفات کے بعد گوشہ نشین ہو گئی، اس لیے ساری مملکت کی ذمہ داری شہزادے جو کہ اب بادشاہ تھا اور اس کی دونوں ملکاؤں نے سنبھال لی۔ ایک بار پھر چھوٹی ملکہ امید سے ہوئی۔ اب کی بار بڑی ملکہ نے چھوٹی شہزادی کو بہت سا انعام دیا اور کہا کہ اب کی بار بچے کی پیدائش پہ کتے کا بچہ رکھ دینا۔ اس پر عقل مند شہزادی کہنے لگی ایسا نہ کریں، آپ کی بھی اولاد نہیں ہے، بادشاہ کو ولی عہد کی بھی ضرورت ہے۔ ملکہ بگڑ کر بولی اگر کام نہیں کرنا تو چلی جاؤ یہاں سے، میں یہ کام کسی اور سے کہہ دوں گی، یہ کام کسی اور سے کروا لوں گی۔ اس پر چھوٹی شہزادی فوراً بولی ارے نہیں آپ تو برا ہی مان گئیں، ملکہ صاحبہ میں تو مذاق کر رہی تھی۔ چھوٹی شہزادی نے ایک بار پھر چھوٹی ملکہ جو اس کی بہن تھی سمجھایا کہ یہاں سے چلی جاؤ، پر چھوٹی ملکہ نے کہا کہ اب تو میں ملکہ بن گئی ہوں اور مجھے لگتا ہے تم مجھ سے جلنے لگی ہو۔ چھوٹی شہزادی اس کی عقل پہ ماتم کر کے رہ گئی۔ ولادت کا وقت ہوا تو ایک بار پھر چھوٹی شہزادی نے بچہ پیدا ہوتے ہی اٹھا لیا اور دائی نے اس کی جگہ کتے کا بچہ رکھ دیا۔ چھوٹی شہزادی پہلے کی طرح پچھلے دروازے سے بچہ لے کر گھر آئی اور اماں کو دے دیا اور خود الٹے پاؤں واپس بھاگی۔ محل میں ایک کوہرام مچا ہوا تھا۔ بڑی ملکہ نے کہا کہ مجھے تو یہ عورت لگتی ہی نہیں، پہلی بار اس نے بلی کا بچہ پیدا کیا، دوسری بار کتے کا، بس اب اس کو قید کیا جائے ورنہ اگلے سال نہ جانے کیا پیدا کر دے گی۔ بادشاہ بھی بہت مایوس ہو چکا تھا، اس لیے اس نے وزیر زادے کو جو کہ اب باپ کی جگہ وزیر بن چکا تھا حکم دیا کہ وہ ایک بڑا سا پنجرہ بنوائے اور چھوٹی ملکہ کو اس میں بند کر کے شہر کی چوک میں رکھ دیا جائے۔ سارے لوگ آتے جاتے اس پر تھوکا کریں کہ یہ سزا اس کو 3 دن دی جائے گی، اس کے بعد قید میں تا عمر ڈال دیا جائے گا۔ وزیر نے بادشاہ کو سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ نہ جانے کیوں مجھے لگتا ہے چھوٹی ملکہ معصوم ہے، پر بادشاہ نہ مانا۔ آخر کار ایک بڑے پنجرے میں شہزادی کو شہر کے چوک میں رکھ دیا گیا، جہاں پر آتے جاتے لوگ اس پر تھوکتے۔ 3 دن بعد چھوٹی ملکہ کو قید میں ڈال دیا گیا۔ بڑی ملکہ نے جو چاہا تھا وہ اس سے مل گیا تھا۔ بادشاہ کے ساتھ وہ بہت خوش تھی۔ کبھی کبھی بادشاہ کو چھوٹی ملکہ کی یاد آتی تھی، پر ساتھ ہی بلی اور کتے کے بچے یاد آتے تو وہ ملکہ سے نفرت کرنے لگتا۔ ادھر چھوٹی شہزادی نے ملکہ سے کہا کہ اب میری شادی ہے، اس لیے وہ محل کا کام چھوڑ کر جا رہی ہے۔ ملکہ کو کنیزوں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ چھوٹی شہزادی بوڑھی اماں اور دونوں شہزادوں کو لے کر جنگل میں واپس اپنی جھونپڑی میں آ گئی اور دونوں بچوں کی پرورش کرنے لگی۔ 5 سال بعد ایک دن بادشاہ اپنے وزیر کے ساتھ جنگل میں شکار کھیلنے کے لیے آیا۔ بادشاہ اور وزیر اپنے گھوڑوں کو ندی کنارے پانی پلانے لگے۔ وہ ابھی پانی پلا ہی رہے تھے کہ کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں 2 نہایت خوبصورت بچے لکڑی کے گھوڑے لیے آئے اور آتے ہی ندی کے کنارے ان کو پانی پلانے لگے اور ساتھ میں گا رہے ہیں، کاٹ کا گھوڑا لوہے کا لگام، چھو پانی پی لے اے میرے غلام۔ بادشاہ کو بڑی حیرانگی ہوئی۔ وہ ان کے پاس گیا اور پیار سے بولا کہ پیارے بچوں، کیا کبھی لکڑی کے گھوڑے بھی پانی پیتے ہیں؟
اور لوہے کی بھی لگام ہوتی ہے۔ اس پر بڑے لڑکے نے بولا، کیا کبھی ایک انسان عورت، بلی یا کتے کے بچوں کو جنم دے سکتی ہے؟ بچے کی اس بات پر بادشاہ اور وزیر دونوں چونک گئے۔ یہ سبق تم کو کس نے پڑھایا ہے؟ اس پر بچے بولے کہ ہماری خالہ نے۔ بادشاہ نے بچوں سے کہا کہ تمہاری خالہ کہاں ہے؟ مجھے ابھی اس کے پاس لے چلو۔ بچے بادشاہ اور وزیر کو اسی جھوپڑی میں لے کر آئے جہاں کچھ عرصہ پہلے بادشاہ آیا تھا اور شہزادی کو اپنے ساتھ لے کر گیا تھا۔ بادشاہ یہاں اپنی پرانی کنیز کو دیکھ کر حیران ہو گیا اور پوچھا کہ اے لڑکی، یہ بچے کون ہیں اور یہ سارا کیا ماجرا ہے؟ چھوٹی شہزادی نے بادشاہ سے کہا کہ آپ کچھ سال پہلے یہاں سے جس لڑکی کو لے کر گئے تھے، میں اسی کی بہن ہوں۔ مجھے پتا تھا کہ محلوں میں سازش ہوتی ہے۔ اس پر بادشاہ نے کہا، تمہیں پہلے ہی سب کیسے پتا تھا؟ اس پر شہزادی بولی کہ ہم بھی کوئی عام ذات کے لوگ نہیں، بلکہ ہم دونوں بہنیں بھی شہزادیاں ہیں۔ ہمارا باپ بھی آپ کی طرح بادشاہ تھا۔ وہ ایک بار جنگل میں شکار کھیلنے آتے تھے اور راستہ بھول کر میرے نانا، جو ایک لکڑہارے تھے، کے پاس پناہ لینے آئے تھے۔ وہیں ان کو ہماری ماں پسند آ گئی اور بعد میں انہوں نے شادی کر لی۔ مگر محل میں نہ صرف ہماری ماں کے خلاف سازش ہوئی، بلکہ ہمارا باپ بادشاہ بھی اس کا شکار ہو گیا تھا، اور سازشوں نے کیسے ہمارے ماں باپ کو مار ڈالا۔ ہم بہنوں کو ہمارے ماں باپ کی ایک وفادار کنیز وہاں سے راتوں رات لے آئی اس جنگل میں، ورنہ ہم بھی زندہ نہ بچتے۔ اس لیے میں نے بہن کو منع کیا کہ وہ ہمارا رشتہ کسی سے بیان نہ کرے۔ اگر محل میں سب ٹھیک ہوتا تو کچھ عرصہ بعد میں سامنے آ جاتی، مگر محل میں پہنچتے ہی مجھے علم ہو گیا کہ بہت جلدی شہزادی کے خلاف سازش ہوگی، کیونکہ آپ کی ملکہ نے اتفاق سے مجھ سے ہی سارا کام کروانا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ جس کے ساتھ مل کر جس کے خلاف سازش کرنے لگی ہے، وہ دونوں آپس میں بہنیں ہیں۔ تب پھر چھوٹی شہزادی نے شروع سے لے کر محل چھوڑنے اور بڑی ملکہ کی سزا تک سارا قصہ رو رو کر سنایا اور بتایا کہ یہ دونوں بچے کوئی اور نہیں، آپ کے ولی عہد ہیں۔ بادشاہ نے دونوں بچوں کو گلے لگا لیا۔ بادشاہ اور وزیر بھی شہزادی کی کہانی سنتے ہوئے رونے لگے۔ جب شہزادی سنا چکی تو بادشاہ غصے سے کھڑا ہو گیا کہ وہ ملکہ کو نہیں چھوڑے گا، اس کا سر قلم کر دے گا، مگر شہزادی نے روک لیا اور کہا کہ وہ چھوٹی ملکہ کی مجرم ہے۔ پہلے تو آپ اس سے باعزت رہا کریں اور اس کے بعد چھوٹی ملکہ کو اختیار دیں کہ وہ اس کے لیے سزا تجویز کرے۔ بادشاہ کو شہزادی کی تجویز سے بہت پسند آئی۔ شہزادی جانتی تھی کہ بڑی شہزادی بہت رحم دل ہے اور وہ اسے معاف کر دے گی، کیونکہ سزا دینے سے بھی وہ وقت واپس نہیں آ سکتا جو چھوٹی ملکہ نے قید میں گزارا تھا۔ ایک بہن نے دوسری بہن کی جدائی اور 2 بچوں نے بن ماں کے گزارا تھا۔ بادشاہ نے دونوں شہزادوں کو اپنے گھوڑے پر بٹھایا اور وزیر، جو کافی دیر سے عقل مند شہزادی کو چپکے چپکے سے دیکھ رہا تھا، اور اس کی یہ حرکت بادشاہ نے پوشیدہ نہیں رکھی تھی، بادشاہ نے مسکراتے ہوئے حکم دیا کہ وہ شہزادی کو اپنے گھوڑے پر بٹھا لے۔ وزیر بادشاہ کی بات سن کر شہزادی کو گھوڑے پہ سوار کر کے محل کی طرف چل پڑا۔ واپس آ کر بادشاہ نے بڑی ملکہ کو بیڑیاں پہنائی اور خود جا کر قید خانے میں چھوٹی ملکہ بہن کو گلے لگائے قصہ سن رہی تھی۔ جب اسے پتا چلا کہ یہ دونوں بچے اس کے اپنے بچے ہیں تو رو رو کے اس کی ہچکیاں بند گئیں۔ وہ بچوں اور بہن کو گلے لگائے روتی رہی۔ آخر بادشاہ نے کہا کہ آج اس کو اختیار ہے وہ بڑی ملکہ کو سزا دے، مگر چھوٹی ملکہ نے یہ کہہ کر اسے معاف کر دیا کہ گیا وقت واپس نہیں آ سکتا، دوسرا یہ سب میری قسمت میں لکھا تھا جو ضرور ہونا ہی تھا، اس لیے میں اسے کوئی سزا نہیں دوں گی۔ جب بڑی ملکہ، جو ڈر کے مارے تھر تھر کانپ رہی تھی، یہ سنا تو وہ بھی روتے روتے چھوٹی ملکہ کے گلے لگ گئی اور کہنے لگی کہ تم نے مجھے معاف کر کے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ محل میں جشن کا اعلان کیا گیا۔ اس موقع پر وزیر نے شرماتے ہوئے بادشاہ سلامت سے اپنی
اور چھوٹی شہزادی کی شادی کی درخواست کی۔ بادشاہ نے مسکراتے ہوئے چھوٹی شہزادی کی طرف دیکھا۔ چھوٹی شہزادی نے شرماتے ہوئے گردن جھکا لی۔ کچھ دن بعد بہت بڑے جشن میں وزیر اور شہزادی کی شادی کر دی گئی اور سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ ملتے ہیں پھر کسی اور ہارر اسٹوری کے ساتھ۔ سو اسٹے ٹیونڈ۔ اللہ حافظ۔